الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کبر و غرور اور گھمنڈ ایسی برائی ہے کہ آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل انسانوں کا کبر و غرور اور گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبر انسان کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے اور اس کا سر نیچا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ قرآن کریم سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی واحد منہما فقد عذبتہ، غلبہ میرا ازار اور تکبر میری چادر ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے تنازع کرتا ہے تو میں اسے عذاب دوں گا۔ صحیح مسلم کتاب اللباس باب تحریم التبختر فی المشی مع ایجابہ بثیابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے ایک شخص کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ قیمتی لباس پہن کر نفس پسندی میں مبتلا ہو گیا اور سر مٹکاتا ہوا غرور سے چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے۔ تکبر کرنے والا انسان پہلے خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اونچی چیز سمجھنے لگتا ہے، پھر دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ تکبر کی یہی دو علامتیں ہیں۔ یہ دو باتیں جس شخص میں پیدا ہو جائیں وہ اپنی بربادی کا سامان خود کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کتاب البر باب ما جاء فی الکبر حدیث نمبر 2000 میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الرجل یذهب بنفسه حتی یکتب فی الجبارین فیصیبہ ما اصابہم، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام گھمنڈ کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، پھر وہ عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب الایمان باب تحریم الکبر میں ہے، جس کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر و غرور اور گھمنڈ ہوگا۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک شخص نے پوچھا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال الکبر بطر الحق و غمط الناس، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق سے روگردانی اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ جب انسان کبر و غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اور پھر یہاں سے ظلم و زیادتی، دست درازی اور مردم آزاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے غرور و تکبر صرف ایک برائی نہیں بلکہ متعدد برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے مومنوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے روکا ہے کہ یہ تکبر کی بھی علامت ہے اور مردم آزاری بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الجنہ باب الصفات الذی یعرف بها فی الدنیا اہل الجنت و اہل النار، اور سنن ابو داود کتاب الادب حدیث نمبر 4895 میں حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر و غرور نہ کرے اور نہ کوئی شخص کسی دوسرے پر زیادتی اور دست درازی کرے۔ انسان بہت سے اسباب اور وجوہ کے تحت غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو حسب و نسب اور خاندان و برادری کا غرور ہوتا ہے، تو کبھی اسے قد و قامت اور حسن و جوانی کا غرور ہوتا ہے، کبھی اسے مال و دولت کا غرور ہوتا ہے، تو کبھی عہدہ و اقتدار کا غرور ہوتا ہے، کبھی اسے عقل و فہم اور علم و عمل کا غرور ہوتا ہے، تو کبھی اسے اپنی عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی کا غرور ہوتا ہے۔ غرور جس وجہ سے بھی ہو اور جس شکل میں بھی ہو وہ شیطانی عمل ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی کی خاصیت عاجزی و انکساری ہے، اور انسان کا دشمن شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کی خاصیت غرور و تکبر کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، مگر ابلیس غرور کے مارے اکڑ گیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے حکم سے روگردانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا۔
چنانچہ قرآن کریم سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 11 12 13 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما یکون لك ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب التوبہ باب جہنم اعاذنا اللہ منہا میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتجت الجنت والنار فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون وقالت الجنہ فی ضعفاء الناس ومساکینہم فقضى اللہ بینہما انک الجنت رحمتی ارحم بک من اشاء وانک النار عذابی اعذب بک من اشاء ولکلیکما علی ملؤھا، کہ جنت اور جہنم میں مباحثہ ہوا۔ جہنم نے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر و مغرور لوگ ہیں۔ جنت نے جواب دیا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت و جہنم کے مباحثے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہتا ہوں تیرے ذریعے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہوں، اور اے جہنم تو میرا غضب ہے، میں جسے چاہتا ہوں تیرے ذریعے عذاب دیتا ہوں، اور تم دونوں کا پیٹ بھرنا میرے ذمے ہے۔ جنت امن و سکون اور رحمت و سلامتی کی جگہ ہے۔ اس کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جن میں عاجزی، فروتنی، انکساری، تواضع اور خاکساری ہے، اور گھمنڈی، مغرور اور متکبر لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ انسان دنیا میں فخر و غرور اور گھمنڈ اس لیے کرتا ہے کہ اسے بڑا سمجھا جائے اور وہ دوسروں سے ممتاز ہو۔ یہ احساس آدمی کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا اظہار وہ مختلف طریقے سے کرتا ہے۔ کبھی وہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے تو کبھی اپنے کپڑے زمین پر لٹکا کر چلتا ہے، کبھی گردن ٹیڑھی کرتا ہے تو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بلندی تکبر سے نہیں تواضع سے حاصل ہوتی ہے، تکبر سے تو صرف ذلت و خواری نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو تو اسے جھک کر چڑھنا ہوگا، جبھی وہ بلندی تک پہنچ سکے گا، اور اگر اکڑ کے چڑھنے کی کوشش کرے گا تو اوپر جانے کے بجائے زمین پر گر جائے گا۔ یہی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والادب باب استیجاب العفو والتواضع کے حدیث نمبر 2588 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اسی طرح
مشکات المصابیح حدیث نمبر 5007 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سربلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم، عقل، جسمانی صحت، دولت، منصب اور حیثیت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر تواضع کے ذریعے کریں، کیونکہ درخت جب پھلدار ہوتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کبر و غرور سے محفوظ رکھے اور عاجزی و انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔